میں ناصر مجھے بہت پسند ہیں بطور شاعر، لیکن ناصر اس زمانے میں ریڈیو کے ملازم تھے، حکم تھا فاطمہ جناح والے انتخاب میں جو 2 جنوری کو ہوا، جی وہ جو حلقہ در حلقہ یہاں سے شہر کو دیکھو، تو وہ حلقے کیا تھے؟ اچھا، بنیادی جمہوریتیں تھیں۔ میں نے اپنی لاولد پھپھو کو اولاد نہیں تھی، میں نے یہ ترانہ سنتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا۔ سبط حسن صاحب نے سخندار سخن میں یہ بات کہی کہ 65 کی لڑائی میں بہت سے جو ترانے اور اس طرح کی چیزیں لکھی گئیں، لکھنے والوں کو اب دکھائی جائیں تو ہو سکتا ہے انہیں شرمندگی ہو۔ حذر کرو کہ میرا دل لہو کا پیاسا ہے۔ یہ مارچ 71 ہے فیض صاحب، وارننگ۔ کوئی جملہ نہیں ہے جو گل حسن کے منہ سے اس نے کوٹ کیا اور اس میں گالی نہ ہو۔ جب جسٹس عبدالستار پریزیڈنٹ تھے بنگلہ دیش کے، لندن میں ایک مجلس میں فیض صاحب سے فرمائش کی گئی تو انہوں نے بلند آواز میں کہا، فیض صاحب خون کے دھبے برساتوں سے نہیں دھلتے۔ ریاست نے بہاریوں کا تحفظ کر دیا، البدر اور الشمس تو کھڑی کی ہوئی تنظیمیں تھیں نا، ان کا تحفظ کر دیا۔ جب فیض صاحب سے کہا گیا کہ ضیاء الحق صاحب نے کہا ہے کہ وہ 90 دن میں انتخاب کر کے واپس چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت غیر فطری بات کہہ رہے ہیں۔ فیض صاحب مڈ 70s تک پاکستان میں جو کچھ بھی کمیونسٹ طنز کی سیاست میں اہم ترین جو عہدہ ہو سکتا ہے، انفلوئنس ہو سکتا ہے، فیصلہ ساز حیثیت ہو سکتی ہے، وہ فیض صاحب۔ اچھا، اور جب فیض صاحب نہیں رہے تو پھر یہ مقام اور منصب جو ہے یہ مرحوم محترم آئی رحمان صاحب، چونکہ ارباب نیاز جو پنڈی سازش کیس میں کو ایکیوز تھے، وہ وزیر ثقافت بن گئے تھے، تو انہوں نے کہا جی وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ چائے کا کپ پی لیں، تو انہوں نے پی لی۔ میں نے کہا نا کہ فیض صاحب کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ لیکن 29 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب کی شہادت کو 25 دن ہوئے تو پورے ملک پہ سوگ کی ایک چادر اتری ہوئی تھی۔ اس ماحول میں 10-12 لوگوں میں بیٹھ کے اقبال بانو کا اس نظم کو پڑھنا، یہ ہماری تاریخ کا ایک باب ہے۔ ہم دیکھیں گے ٹرانسینڈ کر گیا نا بالکل باؤنڈریز۔ یہ سن کے شاید آپ کو تعجب نہ ہو کہ 1970 میں پاکستان کی گروتھ ریٹ 11% سے زیادہ تھی۔ ہمارے ہیرو نہیں ہے، لیکن میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ جو نائب صاحب نے کیا نا وہ ملٹری اصولوں کے مطابق درست تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آگے جو ہے وہ ایک لینن پیس پرائز کا ذکر ہوا، اس کے بعد 1965 وار ہوتی ہے، اور فیض صاحب جو ہیں وہ وار کے دوران کچھ نہیں لکھتے، مگر وار ختم ہونے کے بعد ایک بڑی خوبصورت چیز جو کہ آپ نے ہی، مجھے یاد ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ سمجھا ہے، جی، ماٹی کے اٹھو ماٹی سے میرے لال۔ بات یہ ہے، یہ تو اب بہت سے ان لوگوں نے جو پورے معاملے میں شریک تھے تسلیم کر لیا، حتیٰ کہ جنرل محمود نے 65 کی لڑائی پہ جو کتاب لکھی، ہسٹری آف انڈو پاک انڈیا وار 1965، جو کہ تمام دکانوں سے اٹھا لی گئی، جی، جو بعد میں جب پھر بلاخر شائع ہوئی سرکاری اپروول کے ساتھ، تو اس کے پڑھنے والے کے لیے اس میں کیا رہ گیا؟ تو کلیئر ہو گیا کہ اس میں جو کام کی باتیں تھیں وہ سب نکال دی گئی ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ جو جن لوگوں نے پہلا والیوم پہلا ایڈیشن دیکھا ہے تسلیم کرتے ہیں کہ 65 کی لڑائی جو ہے اس میں انگیخت کس کی تھی، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے وہ جنگ جو ہے وہ میڈیا میں جیتی تھی، محاذ جنگ پہ نہیں جیتی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں مجھے ناصر مجھے بہت پسند ہیں بطور شاعر، لیکن ناصر اس زمانے میں ریڈیو کے ملازم تھے، صحیح، حکم تھا، ترانے لکھ رہے تھے۔ صفدر میر صاحب تو ویسے اللہ کے فضل سے باکسر بھی تھے اور دانشور بھی تھے، تو وہ تو جیپ پہ چڑھ کے جو ہے نا چلو واقعے کی سرحد پہ گاتے پھر رہے تھے۔ جب اس طرح کے حالات ہوں، جب عوامی اشتعال جو ہے وہ اس درجے کو پہنچ جائے تو اس میں پھر بعض اوقات خاموشی بھی اختیار کرنا پڑ جاتی ہے۔ فیض صاحب نے وہ جو نظم ہے وہ 30 ستمبر کو لکھی ہے، سیز فائر سے ایک ہفتہ بعد، اور اس میں انہوں نے جان بوجھ کے ہندی ڈکشن استعمال کیا، جی، تو ہے ہی اس لیے کہ وہ پیسیفسٹ پوئم ہے۔ اس میں انڈیا یا پاکستان دونوں میں سے کسی کے ورژن کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو ویسے تو فیض شرح بے دردی حالات نہ ہونے پائی۔ اس سے پہلے یہ 65 کا اگر ذکر ہو رہا ہے تو فاطمہ جناح والے انتخاب میں جو 2 جنوری کو ہوا، جی، وہ جو حلقہ در حلقہ یہاں سے شہر کو دیکھو،
تو وہ ہلکے کیا تھے؟ اچھا بنیادی جمہوریتیں تھیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو جو انہوں نے گلاب کے پھول کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان ہے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ شاعر اپنی بات کہہ نہیں رہا. شاعر اپنی بات کہہ رہا ہے لیکن کچھ ہم بھی تو کریں. ہم بھی تو کچھ اس کے پیچھے جائیں کہ وہ دیکھیں کہ کب یہ بات کہی گئی ہے. سر میری ریکویسٹ ہوگی اگر آپ سپاہی کا مرثیہ پڑھ کر سنیں. میں نے وہ ایک آدھ دفعہ جب بھی پڑھنا چاہیے میرا جو ہے نا وہ مجھے اپنے جذبات پہ اتنا قابو نہیں ہے جتنا فیض صاحب کو تھا. شاید وہ بہت مشکل ہے, وہ بہت ریاض مانگتا ہے. سپاہی کا مرثیہ. جی. اٹھو اب ماٹی سے اٹھو, جاگو میرے لال, اب جاگو میرے لال. پی او وی کس کا لیا ہے, پوائنٹ آف ویو کس کا ہے, آواز کس کی؟ ماں کی آواز ہے. تمری سیج سجاون کارن, دیکھو آئی رین دھیارن, نیلے شال دوشالے لے کر, جن میں ان دکھین اکھین نے ڈھیر کیے ہیں اتنے موتی جن کی جیوتی, دان سے تمرا جگ جگ لاگا نام چمکنے. اٹھو اب ماٹی سے اٹھو, جاگو میرے لال, اب جاگو میرے لال. گھر گھر بکھرا بھور کا کندن, گھور اندھیرا اپنا آنگن, جانے کب سے راہ تکے ہیں بالی دلہنیاں بانکے ویرن. سونا تمرا راج پڑا ہے, دیکھو کتنا کاج پڑا ہے. بیری بیراجے راج سنگاسن, تم ماٹی میں لال. بیری بیراجے راج سنگاسن, تم ماٹی میں لال. اٹھو اب ماٹی سے اٹھو, جاگو میرے لال. ہٹ نہ کرو, ماٹی سے اٹھو, جاگو میرے لال. ہٹ نہ کرو, ضد نہ کرو, ضد کی جگہ ہٹ. ہاں, ہٹ نہ کرو, ماٹی سے اٹھو, جاگو میرے لال. اب جاگو میرے لال. اس میں کچھ لائنیں ایسی ہیں جن میں بہت گہرا طنز بھی ہے. بالکل بالکل. یہ جو جگ جگ لاگا نام چمکنے, یہ کیا ہے؟ بیری بیراجے راج سنگاسن, دونوں طرف, بالکل دونوں طرف. جب کارگل وار ہوئی ہے نا, تو ابتدائی طور پہ چونکہ پیکس سیکیور کی ہوئی تھی نا چوکیاں, جی, تو کیجویلٹیز انڈین بہت زیادہ تھیں. An Indian journal is on record to have said, ہندوستانی مائیں بہت بچے پیدا کرتی ہیں. تیری ماں کو جو ہے وہ تیرا کافن لا کے رکھا جائے نا, پھر پوچھیں گے کہ اب کر لے ایک اور جنرل پیدا تو بھی. انفارچونیٹلی جنگ کوئی ایسی چیز نہیں جسے گلوریفائی کیا جائے. تو 65 کی جنگ میں دو ہی ترانے ہیں, ایک جو صوفی تبسم صاحب نے لکھا, ایک پتر ہٹانتے نہیں دکھتے. اس کے دو معنی نکلتے ہیں, لیکن بنیادی بات جو ہے وہ ماں کے جذبات کی, اسی لیے وہ اتنا پاورفل ہے. میں نے اپنی لاولد پھوپھو کو جو متعلقہ بھی تھی, یعنی متعلقہ تھیں, ان کو طلاق ہوئی تھی, اولاد نہیں تھی, میں نے انہیں ترانہ سنتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا. صوفی صاحب تو آپ کو پتا کہ وہ تو پنجابی شاعری کی بہت اچھے نمونوں میں سے وہ ایک نمونہ, ایک وہ ہے کہ سپاہی کا مرثیہ ہے. سبط حسن صاحب نے سخن سخن میں یہ بات کہی ہے کہ 65 کی لڑائی میں بہت سے جو ترانے اور اس طرح کی چیزیں لکھی گئیں, لکھنے والوں کو اب دکھائی جائیں تو ہو سکتا ہے انہیں شرمندگی ہو. لیکن سر 1971 کی وار ہوئی, اور فیض صاحب کی طرف سے میری شاید آپ سے ایک مرتبہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ نون میم راشد نے جو سورینو کو ڈھاپو لکھا,
اس میں جس طرح سے ایموٹ کیا انہوں نے اپنے غصے کو، فیض صاحب کی جانب سے وہ غصہ نظر نہیں آتا ریاست کے اوپر، جس نے وہ جبر کیا، جس نے وہ ریپ کے، ٹھیک ہے وہ نمبرز آپ کر لیجئے، لیکن یہ تو دعویٰ تھا نا کہ نسل بدلنے کے لیے آئے. یہ تو آپ تسلیم کریں گے نا کہ میں فیض صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. جی جی بالکل. جہاں مجھے سمجھ آتی ہے میں وہ بات کہتا ہوں. 71 کے معاملات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس عہد میں جانا پڑے گا. آپ نے توجہ فرمائی کہ مغربی پاکستان کے لوگ مکمل طور پہ بے خبر تھے. ایک میرے دماغ میں ایک بات آئی جب آپ وہ بات کر رہے تھے آتش فشاں کی، تو حسن ظہیر صاحب کی جو کتاب ہے سپریشن آف اس کے اندر انہوں نے ایک چیپٹر ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ صحافیوں کا کیا رول تھا، سیاستدانوں کا کیا رول تھا، یہاں پر جو بڑے لکھاری تھے ان کا کیا رول تھا، اور اس کے اندر انہوں نے نوائے وقت کے، ڈان کے، جنگ کے، اور جو رکھے ہوئے ہیں صحافی ہیں ان کے بیانات ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے سیاستدانوں کے، مطلب میں دیکھا جائے تو الیکشن کے اعتبار سے دیکھا جائے جماعت اسلامی بھی چھوٹی سی جماعت ہی ہے نا، 3 سیٹیں جیتی تھی. بالکل. تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہی، یعنی بھٹو صاحب کے اوپر ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھٹو اور شاید سب سے بڑا رول تھا، شریک تھے، مگر یہ سب بھی اپنے طریقے سے، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صاف تھا، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایسٹ پاکستانی پہ جو ہمارے ہم وطن تھے اس پہ ایک بہت خوبصورت نظم جو ہے وہ حارث خلیق کی ہے. کبھی موقع ملا تو مل کے حارث خلیق سے اس پہ بات کریں گے. بالکل. تو بہت شرمناک چیپٹر ہے. اگر فیض صاحب نے اس اشتعال کے ماحول، لیکن شرح بے دردی حالات نہ ہونے پائی، اسی دور کی ہے. اور بھی آپ دیکھ لیجئے 71 ہی کی، یہ بالکل سامنے ہے. فرش نومیدی دیوار. میں نے کہا تھا نا کہ مارچ 71 جانتے ہیں نا میرے آقا، 3 مارچ سے 25 مارچ تک جی اسمبلیوں کے اجلاس کے التوا سے آپریشن سرچ لائٹ تک، جی 1000 کرو میرے تن سے سجے تو کیسے سجے قتل عام کا میلہ، کسے لبھائے گا میرے لہو کا واویلا. میرے نظار بدن میں لہو ہی کتنا ہے، میرے نظار بدن میں لہو ہی کتنا ہے، چراغ ہو کوئی روشن نہ کوئی جام بھرے، نہ اس سے آگ ہی بھڑکے نہ اس سے پیاس بجھے، میرے فگار بدن میں لہو ہی کتنا ہے، مگر وہ زہر ہلال بھرا ہے نس نس میں، جسے بھی چھیدو ہر ایک بوند قہر افعی ہے، ایک ایک بوند میں سانپ کا زہر ہے، ہر ایک کشید ہے صدیوں کے درد و حسرت کی، ہر ایک میں مہر بلب غیظ و غم کی گرمی ہے. مصرع سنیے. 1000 کرو میرے تن سے یہ سم کا دریا ہے زہر کا، 1000 کرو کہ میرا تن وہ چوب صحرا ہے، جسے جلاؤ تو صحنے چمن میں دہکیں گے، بجائے سر و سمن میری ہڈیوں کے ببول، اسے بکھیرا تو دشت و دمن میں بکھرے گی، بجائے مشک صبا میری جان زار کی دھول، 1000 کرو کہ میرا دل لہو کا پیاسا ہے. یہ مارچ 71 ہے. فیض صاحب از وارننگ 1000 کرو میرے تن سے طے پتا دل کی کدورت. یہ وہ کدورت ہے جو ہم نے 47 سے 71 تک بھری تھی. طے بتا دل کی کدورت میری آنکھوں میں امڑ آئی تو کچھ چارہ نہ تھا. میں جان بوجھ کے اسکپ کر رہا ہوں. شعر سنیے. یہ اپریل 71 ہے. آپریشن سرچ لائٹ شروع ہو چکا ہے. 25 مارچ کو شروع ہو چکا. فل سوئنگ میں. تنگیل سے لے کے سلہٹ تک، چٹاگانگ سے لے کے جیسور تک، راجشاہی سے لے کے رنگ پور تک، ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیر آئی. جس بار خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی. یہاں کہا جا رہا تھا نا تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ. یہاں کہا جا رہا تھا نا، اگرچہ وہ مضامین 66 کے ہیں
لیکن جو اسپرٹ تھی وہ تو یہی تھی نا کہ محبت کا زمزم بہہ رہا ہے. جی ہماری بہادر افواج نے جو ہے وہ یہ کر دیا ہے. میں آپ کو ایک کتاب سجیسٹ کرتا ہوں، علی وارسی، اینڈ گیم، اینڈ گیم. اے آر صدیقی، بریگیڈیئر اے آر جی صدیقی. جی جی. یار اس کتاب کو پڑھتے ہوئے شرم آتی کہ وہ لوگ جو فیصلہ ساز تھے، جن کی ایک ایک جملے سے لاکھوں ہزاریں زندگیاں وابستہ تھیں، دی لیول آف دیئر نان سیریسنس اینڈ دیئر انکمپیٹنس. اے آر صدیقی جو ہے وہ کوئی فیض صاحب کا چیلا تو نہیں تھا، وہ آئی ایس پی آر کا ہیڈ تھا. کوئی جملہ نہیں ہے جو گل حسن کے منہ سے اس نے کوٹ کیا اور اس میں گالی نہ ہو. وہ تو خیر گل حسن کی اپنی جو آٹو بایوگرافی ہے وہ اس میں بار بار کہتا ہے کہ پھر میرے منہ سے پھول تو نہیں جھڑیں گے. جی اسے معاف کیجیے گا، مہذب لوگ جو ہے وہ پھول ان کے منہ سے پھول نہ بھی جھڑیں تو گالیاں برآمد ہونا کو لازم نہیں ہوتا. صحیح. اس سے جو ہے وہ گل حسن گڈیرین سے یا رومیل سے یا زخوف سے، رکاکووسکی سے بڑا جرنیل نہیں بن جاتا، آئزن آور نہیں بن جاتا، مونٹگومری نہیں بن جاتا. فیبرری کے آخر میں یا مارچ کے کسی دن جو ہے سالک صاحب جی ایچ کیو آئے تھے، صدیق سالک. جی جی جی. چونکہ آئی ایس پی آر کے سینئر موسٹ آفیسر ایسٹ پاکستان میں صدیق سالک ہی تھے نا. وہ کہتے میں پریشان تھا جی ایچ کیو کے معاملات دیکھ کے کہ یہاں اتنے اطمینان میں یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے. اور جب ٹکا خان صاحب گئے ہیں جی تو ان کو پروٹوکول کے مطابق لینے کے لیے میجر جنرل خادم حسین راجہ گئے تھے. تو جیپ میں بیٹھتے کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے یہاں کیا گن پھیلا رکھا ہے. ان کا سر اب اپنا تبصرہ اپنے بس روک کے رکھیے، ہم لوگ یہاں ہر روز قیامت سے گزرتے ہیں. خادم حسین راجہ واز ون آف فائنر اسپیسیمنز آف اے سولجر. وہ بھی جنرل رضا خان بھی، ایسا نہیں ہے کہ سب ایسے ہی تھے. جی ایسا نہیں ہے. انفارچونیٹلی جن کے ہاتھ میں فیصلہ سازی تھی، پیرزادہ، گل حسن، حمید، جائیہ، یہ سارے کے سارے انفیکٹ ہمارے یہاں بڑا اچھا تاثر ہے نور خان کا، جو ہم پہلے 5 یا 6 مہینے دیکھتے ہیں، ان میں تو کشمکش جو ہے اقتدار کی وہ نور خان اور جائیہ میں ہو رہی تھی. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. نہیں، نور خان کا نام جو اچھے الفاظ میں ہوتا ہے وہ تو ہاکی اور اسکواش اور کرکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. ان کا کوئی مطلب جرنیلی تو ان کی، لیکن معاف کیجیے گا وہ ایئر فورس چیف رہے تھے ان سے، مگر جرنیلی تو ان کی کوئی اتنی قابل تعریف نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی. 16 دسمبر کو جنگ ختم ہو جاتی ہے اور بنگلہ دیش بنا. 74 میں ہمارے جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بڑے حد تک نارملائز ہو چکے ہیں. پھر یہاں پر اسلامی سربراہی کانفرنس وہ آ بھی گئے، ہاتھ بھی ہلا دیا انہوں نے کھڑے ہو کر بھٹو صاحب کے ساتھ. 75 میں فیض احمد فیض جو ہیں وہ بنگلہ دیش جاتے ہیں. ہاؤ واز ہی ریسیوڈ دیئر؟ فیض صاحب اندازہ نہیں کر پائے کہ جو کچھ اس پاکستان پہ جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا گزرا، وہاں پہ ویسٹ پاکستان یا فارمر یونائٹڈ پاکستان میں کے بارے میں نفرت اور قدورت کی، انات کی اور غصے کی کیا کیفیت تھی. فیض صاحب کا خیال تھا کہ وہاں جائیں گے، جسیم الدین کبھی سے ملیں گے، شہید اللہ قیصر تو شہید ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ پنہ قیصر ہوں گی، پرانے دوست بیٹھیں گے، وہی مجلسیں ہوں گی جو ہوا کرتی تھیں. پھر بھٹو صاحب نے توقعات بھی بہت بڑھا دی تھیں، خاص طور پہ اپنے وفد میں ساتھ لے کے گئے تھے. وہاں بھی قبریں ٹھنڈی نہیں ہوئی تھیں. تو یہ واپسی پہ فیض صاحب نے راستے میں جو انہیں سرد مہری کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہ نظم غزل کہیں گے، یہ نظم ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد. جی. اس کے کچھ برس بعد جب جسٹس عبدالستار پریزیڈنٹ تھے بنگلہ دیش کے، لندن میں ایک مجلس میں فیض صاحب سے فرمائش کی گئی اور عبدالستار صدارت فرما رہے تھے. ظاہرہ پروٹوکول سٹنگ پریزیڈنٹ آف دا کنٹری تو وہ بھی صدارت کریں گے. فیض صاحب نے یہ نظم سنانا شروع کی تو انہوں نے بلند آواز میں کہا، فیض صاحب
خون کے دھبے برساتوں سے نہیں دھلتے. جو آج کل ہمارے جماعت اسلامی کے دوست جو ہے وہ حسینہ واجد کے جانے اور وہاں جو کچھ بھی آیا ہے ہمیں تو خیر یہ بھی معلوم نہیں جی اپنے ملک ہی کی طرح جیسے اپنے ملک کے بارے میں معلوم نہیں کہ الیکشن کب ہوں گے. یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا نا کہ الیکشن کب ہوگا کیسے ہوگا. ہمیں تو یہ معلوم نہیں کہ اس وقت ملک میں ہے کون سی حکومت ہے. کون سی حکومت ایسے ہی ہے. اسے علم سیاسیات میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہائیبریڈ رجیم. سر ہائیبریڈ رجیم کبھی تھی. کامران خان نے بتایا تو ہے ہائیبریڈ رجیم کہتے ہیں اس کو. آپ نے بھی جو ہے نا وہ لائف اسٹاک کا بہت بڑا ماہر نکالا ہے کامران خان. اینی وے کمنگ بیک، جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم انڈیا سے الگ ہو گئے 47 میں، بہت سا خون بہا، لیکن اس کے بعد 77 ایئر گزرے ہیں. ایسے موقع بھی آئے جب ہم نے کچھ عقل سے کام لینا چاہا تو وہاں سے کسی نے نہیں لیا، سنجیدگی سے نہیں لیا، یا مفادات مقامی سیاست کے. ایسے مواقع بھی آئے جب انہوں نے کچھ بہتر سوچا تو ہماری طرف سے کوئی کرسی پہ چڑھ کے جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا ایروگنس میں، یا جو بھی کہہ لیجیے، مفادات کہہ لیجیے، جو کچھ بھی ہے. تو بنگلہ دیش تو ہمارے ملک کا حصہ تھا اور لڑ کے الگ ہوئے ہیں. ہم انڈیا سے لڑ کے الگ نہیں ہوئے تھے، لڑے ہم بعد میں لڑے اور کسی اور وجہ سے لڑے ہیں. وہ وجہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. سر ایک اور بات بھی ہے جو آپ زیادہ اپریشیٹ کر سکیں گے اس چیز کو، کہ لوگوں کا آپس میں لڑ پڑنا یہ ایسے ہے کہ جیسے دو بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، لیکن اگر ماں باپ اس طرح سے لڑ رہے ہوں، مار رہے ہوں، تو پھر اس کو تو نہیں معاف کر سکتا انسان، کیونکہ تم سے تو یہ تو 47 میں ریاست نے یہ نہیں کیا لوگوں کے ساتھ، 71 میں ریاست نے مارا. میں ماں اور باپ والی انالوجی نہیں ڈالنا چاہتا. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. ریاست تو شہریوں کا تحفظ کرنے کے لیے ہوتی. ریاست نے بہاریوں کا تحفظ کر دیا. البدر اور الشمس جی تو کھڑی کی ہوئی تنظیمیں تھیں نا، ان کا تحفظ کر دیا. آج تک جو ہے 40 لاکھ ایٹ دی ہائیسٹ پوائنٹ افغان ریفیوجیز پاکستان میں رہے ہیں، 50,000 بہاری نہیں لا سکے ہیں. ٹھیک ہے نا. تاریخ آگے نکل جاتی ہے. جو فیض صاحب کے بارے میں یہ قصہ ہے 75 والا، میں نے عرض کیا فیض صاحب کنسیو نہیں کر پائے کہ جو 71 میں ہوا ہے. وہ تو اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو ابھی نیلے محمد بشیر ہمارے درمیان موجود ہیں. نیپال میں ایک کانفرنس میں انتظار حسین صاحب تھے، اور آپ کو پتہ ہے انتظار حسین صاحب کو اپنے جذبات پہ بہت کنٹرول تھا. واقعتا ایک تو وہ تھے بہت ٹھنڈے مزاج کے، پھر وہ سوچتے بہت تھے، کم گو تھے، اور ان کے مزاج میں ٹھہراؤ بہت تھا. وہ نہیں برداشت کر پائے تھے. وہ جو شام کو بیٹھ جاتے ہیں نا ادیب دوست ایک دوسرے کا کلام سن رہے ہیں، بات ادبی مباحث ہو رہے ہیں، پوچھیے گا کہ نیپال کی کانفرنس میں کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ جو ذکر ہو رہا تھا وہ انتظار حسین صاحب کے دوستوں کا تھا. یہ جو ہم لوگ یہ چیزیں کر رہے تھے 75 میں فیض صاحب جو ہے نا وہ پراپرلی اسیس نہیں کر پائے کہ وہاں سینٹیمنٹ کیا ہے، سینٹیمنٹس جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں. 63 سے 71 کا وہ 8 سال واحد ہیں فیض صاحب کے پاکستان کی زندگی میں جس میں ان پہ کوئی خاص پابندی نہیں تھی آنے جانے میں. انہوں نے بہت سے سفر کیے، ایفرویشن کانفرنس میں بھی گئے، وہ ماسکو جاتے تھے، لندن جاتے تھے، دنیا بھر میں گھوم رہے تھے. بہت انہوں نے سفر بھی کیے. یہ وہ ان کا کہ ایک ایسا زمانہ ہے. لیکن اس میں مشکل یہ پیش آئی کہ جو آخری 2 برس تھے اس میں وہ ایوب خان صاحب کی انتظامیہ کا
آرٹس کاؤنسل کی وجہ سے حصہ دیا، اور وہ ان کے بہت بے رنگ، تخلیقی طور پہ بے رنگ ہو گئے. چونکہ اسلام آباد ایک ایسی جگہ ہے، حالانکہ وہاں بہت اچھے شاندار لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن شہر کا دیکھے نہیں کبھی میں نے، بہرحال ہوں گے، میں نے تو دیکھے ہیں بھائی، بالکل ہوں گے، ہاں یقینی طور پہ ہیں، لیکن شہر کا مزاج ہوتا ہے نا. جی جی جی، اس شہر کا مزاج جو ہے اس میں تو قبریں بھی گریڈوں کے حساب سے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. یہ جو ہم بات کرتے کہ فیض صاحب تخلیقی طور پہ ان 2 برسوں میں وہ ہو گئے. تو 10 بجے سونے کی عادت پڑ جائے تو پھر تخلیق تو نہیں نہ کیا جا سکتا کچھ. لیکن اس کے بعد پھر جب بھٹو صاحب کا عہد ختم ہوا، فیض صاحب بہت سمجھدار آدمی تھے سیاسی شعور کے معاملے میں. تو جب فیض صاحب سے کہا گیا کہ ضیاء الحق صاحب نے کہا ہے کہ وہ 90 دن میں انتخاب کر کے واپس چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت غیر فطری بات کہہ رہے ہیں. اس سے خوبصورتی سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اس سے زیادہ تو انہیں اندازہ تھا. ویسے بھی میں آپ سے عرض کروں کہ کمیونسٹ جو پارٹی کہہ لیجئے، گروہ کہہ لیجئے، خاص طور پہ وہ جو ماسکو سے الائن تھے، ان میں سینئر موسٹ جو ہے فیض صاحب ہی تھے. جی، فیض صاحب کبھی فارمل ڈیزگنیشن پہ نہیں تھے. ٹھیک. لیکن میں وجہ البصیرت جسے کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ اے گیس اور انالیسس، اٹس انفارمیشن. فیض صاحب مڈ 70s تک پاکستان میں جو کچھ بھی کمیونسٹ نقطہ نظر کی سیاست میں اہم ترین جو عہدہ ہو سکتا ہے، انفلوئنس ہو سکتا ہے، فیصلہ ساز حیثیت ہو سکتی ہے، وہ فیض صاحب کی تھی. اچھا. اور جب فیض صاحب نہیں رہے تو پھر یہ مقام اور منصب جو ہے یہ مرحوم محترم آئی رحمان صاحب کے پاس. رائٹ. یہ جو لوگ پبلک میں آتے تھے، نعرے وارے لگاتے تھے، they were not decision makers. ٹھیک. تو فیض صاحب کو معلوم تھا کہ یہاں اب کیا ہونا ہے. فیض صاحب فروری 78 میں چلے گئے تھے. ٹھیک. لوٹس کے مدیر بن کے یاسر عرفات نے انہیں بلایا تھا. وہ کوئی لوٹس کے ساتھ ان کی کوئی ایسی جسے کہتے ہیں کہ وہ پیشہ ورانہ طور پہ ان کے ویسے بھی ہی واز ان لیٹ 60s 78 میں. بالکل. تو وہ انسان میں وہ انرجی اور وہ باقی نہیں رہتا. وہاں بیٹھے ہوئے فیض صاحب لکھ تو رہے تھے جو کچھ یہاں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور پھر ایک سٹیج آئی جب انہوں نے کہا کہ بھائی جو جس کام کے لیے وہ آئے ہیں وہ کام تو انہوں نے کر دیا. بھٹو صاحب کو پھانسی دینا تھی. جی. یہ فیض صاحب کا نقطہ نظر تھا، میرا نہیں. اچھا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ فوجی اقتدار میں اگر کوئی ضیاء الحق صاحب کو چیلنج کر سکتا تھا تو اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا. تو ڈکٹیٹرشپ کی لانجیوٹی کے لیے اس کو قتل کیا گیا، کے لیے اس کو قتل کیا گیا. وہ ان کے لیے اپنے یعنی یہ ان کے وجود کا سوال تھا. فیض صاحب کا انالیسس یہ تھا کہ اس کو مارنے کے لیے انہوں نے اقتدار پر قبضہ ہاں کیا. وہ زاویے کا فرق پڑ جاتا ہے نا کہ کیا اس کام کے لیے آئے تھے یا اس کا آنے کے بعد یہ اسٹیپ لینے کے بعد اگلا لاجیکل اسٹیپ یہ تھا. انیویٹیبل. میرا یہ کہنا ہے کہ انیویٹیبل تھا. اقتدار پر قبضہ جو ہے وہ ان کی بنیادی ڈرائیونگ وہ جو میاں نواز شریف صاحب چلے گئے نا یہاں سے، اس کی وجہ کہ نہیں جاتے تو یہی ان کے ساتھ ہوتا. بالکل بالکل. کیسے چھوڑ دیا جائے اس کو جس کو وہ بندوق کے بٹ سے جو ہے نا وہ دھکا مارا ہے. بالکل باقاعدہ. سر تو 78 میں فیض صاحب یہاں سے چلے گئے اور اٹ وازنٹ ریئلی ان ایگزائل، لیکن اٹ واز ایک دفعہ وہ تشریف لائے 82 میں جب ان کا انتقال ہوا جوش صاحب کا، تو کوئی آدھے گھنٹے کے لیے وہ ضیاء الحق سے ملے. ٹھیک. کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی، ایسی چائے کا. چونکہ ارباب نیاز جو پنڈی سازش کیس میں کو ایکیوز تھے وہ وزیر ثقافت بن گئے تھے. تو انہوں نے کہا جی وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ چائے کا کپ پی لیں. تو انہوں نے پی لیا. میں نے کہا نا کہ فیض صاحب کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. وہ کنفرنٹیشن چائے کا کپ پینے میں کیا ہے. تو ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ آپ یہیں رہا کریں نا، آپ
ان کہ جی میں تو رہنا چاہتا ہوں لیکن میرے سفر پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. ابھی میں سفر کر رہا تھا تو کراچی میں مجھے روک لیا گیا وزیر داخلہ صاحب نے. آپ کے مجھے جو ہے وہ مداخلت کی ہے تو مجھے سفر کی اجازت ملی. انہوں نے کہا نہیں اب آپ کو کوئی نہیں روکے گا. تو اس طرح کی 2-4 رسمی باتیں چاہے کب کیا ہے. یہ جو لوگ ایسی خام خواہ کرتے ہیں نا ان کا یہ ہے کہ پتہ نہیں فیض صاحب نے کیا ضیاء الحق سے ساتھ مل کیا سازش کر دی اور کیا مل معمولی گیا. بات 82 میں سازش کی کیا ضرورت تھی؟ فیض کے ساتھ مل فیض کے ساتھ سنگھ جوش کا انتقال ہوا تھا. انہوں نے کہا وہ آپ کی کوئی نمائندہ ہوتا وہاں. دیکھیں نا پھر اگین رسمی سی بات ہے. ہاں اور وہ ضیاء الحق نے مطلب فیض کے ساتھ مل کے کیا سازش کرنی تھی؟ پلے کچھ تھا نہیں اب رہا تو اب فیض صاحب کو کی ضرورت نہیں تھی ضیاء الحق صاحب کو اس وقت. جی وہ یہ شاید تھوڑا سا انہوں نے کریڈیبلٹی کے لیے شاید کچھ فائدہ مل گیا ہو ضیاء صاحب نہیں. کو. اس زمانے میں تو یہ بات سامنے بھی نہیں آئی تھی. صحیح. فیض صاحب تشریف لائے ہیں سپٹمبر 1983 میں. بالکل واپس آ گئے جب وہ واپس آ گئے جب بیروت میں بالکل معلوم ہو گیا کہ اب یہاں پہ پی ایل او تب تو پی ایل او ہی تھی نا. جب پی ایل او جو ہے وہ اب یہاں پہ نہ حفاظت کر سکے گی یا نہ خود یہاں پہ سروائیو کر پائے گی. تو اہلیہ ان کی ایلس غالباً اپریل میں آ گئی تھی, مارچ یا اپریل میں آ گئی تھیں 83 کے. فیض صاحب سپٹمبر میں تشریف لائے. تو صحت کو بہت اچھی نہیں لگی تھی. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ 71 تھے, 72 میں فیض صاحب کا انتقال بالکل ہو گیا 73 چونکہ 1911 کی پیدائش ہے. 13 اصل میں وہ 13 فروری ہے نا تو 11 کے ساتھ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو وہ 11 کی پیدائش ہے اور نومبر 84 19 نومبر وفات ہے. چونکہ فیض صاحب اس وقت بینڈ تھے سرکاری ٹی وی پہ ریڈیو پہ. اچھا. تو ٹیلی ویژن والوں نے اپنی ٹیم بھیجی تو شعیب ہاشمی صاحب نے کہا کہ بھاگ جاؤ اب کیا کرنے آئے گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سرکاری ریاستی ادارے فیض صاحب نے تو خود بھی سویجین میں سب کچھ دیکھ رکھا تھا. آمریت اور حماقت میں چولی دامن کا ساتھ ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور پھر وہ اس کی وہ ایک ڈائنامکس اس طرح کی بن جاتی ہے نا کہ آپ نے خوش کرنے کے لیے پھر آپ ایک سے بڑھ کر ایک چول مارتے ہیں جو ایک لفظ ہوتا ہے. تو اس سے بہتر آپ اسے بیان نہیں فرما سکتے تھے کہ وہ چول تو مارنی پڑتی ہے. اچھا لیکن سر 1984 میں فیض صاحب کا انتقال ہوتا ہے. لیگیسی آخر میں فیض صاحب کی کیا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی ہے اروندھتی رائے کی جس میں انہوں نے بروکن ریپبلک جو کہ ان کے 3 ایسیز ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کو جو ماوسٹ جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا گروپ ہے وہ ان کو لے کر گیا جنگلات میں جہاں وہ آدیواسی وہاں پر وہ رہ رہے تھے. اور رات میں انہوں نے ایک ٹیپ ریکارڈ کے اوپر ہم دیکھیں گے لگایا اور پورا جنگل جو ہے وہ ساتھ گا رہا تھا ہم دیکھیں گے. 29 اپریل 1979 لاہور شہر میں سرگوشیوں میں 10 یا 12 لوگوں کو ایک پیغام پہنچا کہ پارٹی ہاؤس آنا ہے. 10 یا 12 لوگ تھے وہاں. اقبال بانو تشریف لائیں. فیض صاحب کی یہ نظم ہم دیکھیں گے جسے قوالی کے انداز میں بھی گایا گیا ہے. یہ تو آپ کو یاد ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ تو ان کی پنڈی سازش کیس کے قید کے دوران لکھی گئی تھی نا. یہ بھی ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے تھی. لیکن 29 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب کی شہادت کو 25 دن ہوئے تھے. تو پورے ملک پہ سوگ کی ایک چادر اتری ہوئی تھی. اس ماحول میں 10-12 لوگوں میں بیٹھ کے اقبال بانو کا اس نظم کو پڑھنا یہ ہماری تاریخ کا ایک باب ہے. نیکسٹ ٹائم جب یہ پڑھی گئی تو وہ دیٹ واز 1986 جب پہلی دفعہ فیض میلہ منایا گیا. اسی الحمرہ میرے خیال میں ریلوے اسٹیڈیم کہلاتا ہے یا کچھ اس طرح کی جگہ. الحمرہ نہیں تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. میرا حافظہ اچھا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اروندھتی رائے تو
کم عمر ہے نا، جی ظاہر سی بات. تو انہوں نے نکسل باڑیوں کے ساتھ یا ماوسٹوں کے ساتھ، تو ان کی تو نمود ارلی 90s کی ہے جی ایز اے رائٹر، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. تو اگلے روز میں نے کسی صاحب سے کہا کہ یار میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہارا جسم جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے. کہ خواب ہی میں نہیں، حقیقت میں بھی ٹوٹا ہوا ہے. ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. آپ مہینہ اور سال بولتے ہیں، اور ہم اس مہینے اور اس سال کا نوحہ بتاتے ہیں، حادثہ بتاتے ہیں، تکلیف بتاتے ہیں، ہمارے اوپر سے گزرا ہے. اٹ از ایبسلیوٹلی لائکلی کہ الونتی روائے اپنے، چونکہ وہ کانٹریرین ہیں تو ہیں، اقتدار کی مخالف تو ہیں، تو انہیں یقینی طور پہ اپنے ملک کے معاملات کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا کہ ہمارا ملک جیسا بھی ہے، جتنا بھی ہے، وہ تو میں نے پہلے عرض کی کہ اس کی مٹی، اس کے لوگ، اس کا پانی، اس سے تو ہماری کمٹمنٹ ہے. لیکن ہم دیکھیں گے تو ٹرانسینڈ کر گیا نا بالکل باؤنڈریز. ایسا ہی ٹھیک اسی طرح سے جیسے جو تاریخ راہوں میں مارے گئے، میں نے کہا کہ وہ لندن کیس میں پڑی گئی، تو صاحب آنکھوں پہ رومال رکھ کے کمرے سے چلے گئے، باہر چلے گئے. ایسے یہی آرٹ کی بنیادی خوبی ہوتی ہے، مصوری ہو، موسیقی ہو، شاعری ہو، ادب ہو، فکشن ہو، کہ وہ وقت اور جگہ سے ٹرانسینڈ کر جاتا ہے، ماورا ہو جاتا ہے. وہ انسانی، اجتماعی انسانی ہیریٹیج کا، ورثے کا حصہ بن جاتا ہے. فیض صاحب کی لیگیسی حریت کی ہے، کمزوروں کا ساتھ دینے کی ہے. طاقتوروں کو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، دیو گاٹ گنز. شہری ریاست کے ساتھ جب لڑتا ہے، شہری کا نقصان ہوتا ہے. آپ اس میں مجھے اگر ایسٹ پاکستان والی مثال دیں گے نا، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر جغرافیہ مختلف ہوتا تو شاید نتائج یہ نہ ہوتے. ایسے وہاں جغرافیہ بہت بڑا فیکٹر بن گیا تھا. انڈیا کی ہیلپ سے زیادہ جغرافیہ نے مدد دی. جی، انڈیا کی ہیلپ سے زیادہ پاکستان میں جو سینٹر آف پاور جو ہے، اس کو مغربی پاکستان میں رکھا گیا، اور اس پاکستان کے اکثریت کو نظر انداز کیا گیا، اور جو ان کے وسائل پہ قبضہ کیا گیا. 75% آف دا پاکستانی ایکسپورٹس کیم فرام ایسٹ پاکستان. جی. اور آپ مجھے سن کے شاید آپ کو تعجب نہ ہو کہ 1970 میں پاکستان کی گروتھ ریٹ 11% سے زیادہ تھا. اور 71 کے آخر پہ پتہ کیا تھا؟ 0.47. اگر جغرافیہ یہ نہ ہوتا تو انڈیا بھی یہ نہ کر پاتا. اہم بات یہ ہے کہ ایئر فورس آپ کے پاس نہیں ہے، سپلائی لائن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی جو نیوی ہے اس کو جو ہے نا وہ کر دیا گیا ہے، گھیرے میں لے لیا گیا. تو وہاں پہ جو ہے نا نیوی کیا تھی وہ سر؟ وہ نیوی کیا تھی؟ دو کشتیاں تھیں، ایک ایئر اسٹرپ تھا، 54,000 لوگ تھے. وہ سر آخر میں جو آپ نے وٹنس ٹو سرنڈر کی بات کی، تو میں نے وہ اردو میں پڑھی تھی، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا. تو اس کے آخر میں جو صدیق سالک صاحب نے اپنا مکالمہ لکھا ہے نیازی صاحب کے ساتھ، تو اس میں وہ مکالمہ سب کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے. آلدو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نیازی صاحب کو کوئی نہ آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، نہ میں، کوئی ہماری کوئی ہیرو نہیں ہے وہ، لیکن وہ بندہ مطلب ہمارے ہیرو نہیں ہے. لیکن میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ جو نیازی صاحب نے کیا نا، وہ ملٹری اصولوں کے مطابق درست تھا. ٹھیک، بالکل بالکل بالکل. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہ لوگ آج بیٹھ کے سینہ پھلا پھلا کے باتیں کرتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب ریڈیو پہ ریڈ کراس کے ذریعے ہمارے فوجیوں کی پیغام آتے تھے نا، تو تلاگنگ، چکواز، کھاڑیاں، گجر خان، پنڈی، جہاں جہاں کے بچے قید میں تھے، وہاں کے گھروں پہ کیا معاملہ تھا. وہاں 1 سال تک شادیاں نہیں ہوئیں دیہات میں. جب ملتے تھے تو سلام دعا نہیں کرتے تھے، مقامی لہجے میں پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہ لے آئے گا، یعنی اللہ انہیں واپس لائے گا جو قید میں ہیں. 50 سال گزرنے کے بعد تو ساری سینہ پھلا کے کہہ سکتے ہیں نا، وہ بے بسی
یہ جہاں پہ آپ وہ ایک تو وابڈا ہاؤس ہے نا، اس کے ساتھ والی بلڈنگ کا کیا نام ہے اسمبلی ہال کے اس طرف، جہاں وہ دہی بھلے والے الفلا بلڈنگ کے پاس باہر جو ہے ساڑی باندھ کے جو ہے نا وہ 10-12 فوجی افسروں کی بیگمات اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ میں پلائی کارڈ ہوتا تھا، صدر بھٹو میرا ابو واپس لاؤ، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ جو ہمارے فنکار تھے، روشن آرا بیگم، مہدی حسن، نور جہاں، ان سے ریڈیو پہ پیغام نشر کروائے جاتے تھے کہ ان دی نیم آف ہیومینٹی آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پی او ڈبلیوز جو ہے، پرزنرز آف وار جو ہے، یہ واپس لائے جائیں. فیض صاحب کی لیگیسی پر آپ بات کر رہے تھے. تو میں نے عرض کی کہ فیض صاحب کی جو لیگیسی ہے وہ پاکستانی ادب میں، پاکستان کے تمدن میں وہ کمزور کا ساتھ دینے کی ہے، وہ طاقتور کے مزاحمت کرنے کی ہے، وہ سماجی انصاف کی ہے، وہ معاشی انصاف کی ہے، اور یہ سب مسالے کی طرح اوپر سے چھڑکا ہوا نہیں، یہ ان کے ادب میں جذب ہوا ہے. بالکل. دیٹ از وائی کہ فیض صاحب کے بارے میں اتنی بہت سی جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، وہ ہیں بھی اس لیے کہ فیض صاحب نے ان تمام جو اہداف تھے یا جو مقاصد تھے، جو موٹیوز تھے، ان کو ایبزارب کیا ہے کمپلیٹلی اپنے لٹریچر میں. یہ درست ہے کہ فیض صاحب کا اپارٹ فرام وہ جو ان پہ تھونپا گیا رابرٹ پنڈی صاحب کیس والا، وہ تو قصہ ختم ہو گیا تھا. وہ تو لیاقت علی خان کی گورنمنٹ نے اپنے مفاد کے لیے مارچ کے الیکشن کے لیے جو ہے وہ کھڑا کیا. فیض صاحب کا وہ جرم نہیں تھا، فیض صاحب اس میں بے گناہ تھے. فیض صاحب اس میں ان کو ناحق 4 سال سے زیادہ جو ہے وہ قید بھی کاٹنا پڑی اور سختی اور جبر بھی برداشت کرنا پڑا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ فیض صاحب نے پاکستان کے ادب کو، پاکستان کے لوگوں کی آواز کو بین الاقوامی نقشے پہ لے کیا ہے. فیض صاحب کے بعد اگر یہ کام کسی نے کیا ہے تو انتظار حسین. ٹھیک. وہ فکشن نہیں اور وہ شاعری. ہمارے یہاں بہت اچھے شاعر رہے ہیں لیکن لینگویج اسپیسیفک ہیں، ان کے موضوعات کی رینج یا تو بالکل مقامی ہے یا جب وہ اس سے باہر جاتے ہیں تو وہ مقامی تعصبات کو لے کے جاتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. فیض صاحب کے ہاں یہ معاملہ نہیں تھا. ان کی جو آؤٹ لک تھی وہ انٹرنیشنل تھی، اور ان کو جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے یا جب تو جو ان کا امپیکٹ ہے وہ انٹرنیشنل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا پاکستان فیض صاحب پہ پہلے سے زیادہ فخر کرے گا. فیض صاحب سے پہلے بہت اچھے شعراء گزرے ہیں، ان کا جو سیاسی موقف تھا اس پہ بھی تاریخ نے اپنا فیصلہ دینا ہے، اور جو فیض صاحب کا سیاسی موقف تھا اس پہ بھی تاریخ نے اپنا فیصلہ دینا ہے. میری رائے یہ ہے کہ تاریخ کا دائرہ فیض صاحب والے نقطہ نظر کی طرف جائے گا. یونیفارم وہ نہیں ہوگی، وہ درانتی اور ہتھوڑا نہیں ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اف وی ہیو ٹو سروائیو ایز اے اسپیشی، ایز اے ہیومن ریس، تو ہمیں سماجی انصاف، معاشی انصاف، شخص کی آزادیاں، اظہار کی آزادیاں، اور سب سے بڑھ کے بنیادی ضروریات، روٹی، روزگار، شیلٹر، موسم کے مطابق لباس، بیسک تعلیم، کمپیٹیٹیو انفیکٹ ناؤ کمپیٹیٹیو، اب تو بیسک شاید کام نہ دے آنے والی دنیا میں، کمپیٹیٹیو کوالٹی ایجوکیشن، یہ فیض صاحب کی لیگیسی ہے جو ہمیں دے کے گئے ہیں. اینڈ فیض واز اے پیسیفسٹ. سر سوری مگر پلیز. پیسیفسٹ وہ ہیں، مگر جو ہم نے بیچ میں بات کی وہ جو بیٹل کرائے ہے، جو اسٹرگل کو کنٹینیو رکھنے کی بات ہے، یس،
بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا بیوٹیفل بیوٹیفل. جو وہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے کبھی جو آخری بند ہے جی 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 کہ سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی. اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نے ہماری سے آنے والی نسلوں کے لیے ہم رستہ ہموار کر کے جا رہے ہیں. بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار. دیکھیے ایک مزاحمت ہوتی ہے بندوق اٹھا کے، گریبان پکڑ کے. آپ کو اتفاق اور اختلاف کا حق ہے. میری رائے یہ ہے کہ سب سے افیکٹو مزاحمت یہ ہوتی ہے کہ جس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں اسے معلوم ہو کہ آپ مخالفت کر رہے ہیں. چونکہ جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے آپ نہیں جائیں گے. جب انہوں نے آگے فیض صاحب سے کہا نا 59 میں کہ آپ یہ لکھ دیں کہ میں حکومت کے خلاف کچھ نہیں لکھوں گا، انہوں نے کہا جی یہ نہیں میں لکھ کے دے سکتا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مزاحمت کے لیے میں گالیاں ہی دوں یا کوئی مجھے گالیاں دے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمزور ان آرمڈ پیسیفسٹ ہونا کوئی عیب نہیں ہے. انفیکٹ تو ہیومن گول پیسیفزم ہے نا یار. جی 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 ہیومن گول جو ہے وہ جنگ تھوڑی ہے. جنگ تو معمولات زندگی میں تعطل کا نام ہے. ٹرو. زندگی کی خوبصورتی جو ہے وہ تو معمولات زندگی میں ہے. میرے ایک استاد بہت خوبصورت بات کہا کرتے ہیں کہ جنگ اور امن میں کیا فرق ہے. زمانہ امن میں بچے اپنے والدین کو دفن کرتے ہیں. جنگ وہ لعنت ہے جس میں ماں باپ کو اپنے بچے دفن کرنا پڑتے ہیں. جو وہ گول ہے، وہ کوئی ہدف ہے. لیکن مزاحمت، کیونکہ یہ دیکھیں نا تاریخ کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ بڑی حد تک لینئر بھی ہوتی ہے کہ یہ اس میں جنگ جاری رہے گی، مزاحمت بھی جاری رہے گی، جبر بھی جاری رہے گا، اور اس کے سامنے جو ہے وہ لوگ کھڑے بھی ہوتے رہیں گے. اور اسی لیے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک ایسی راہ ہموار کر کے جا رہے ہیں. اس گول کو زندہ رکھنا. میں نے تین عظیم ترین افراد سمجھا 20ویں صدی کے. پہلا نام موہن داس کرم چند گاندھی جی کا ہے، دوسرا مارٹن لوتھر کنگ کا ہے، تیسرا نیلسن منڈیلا کا ہے. And all three arrived at non-violence. درست. یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ میرے گھر پہ حملہ کریں گے تو مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. جب میرے بچوں پہ حملہ کریں گے، میرے ملک پہ حملہ کریں گے تو مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. وہ تھوپی ہوئی چیز ہے نا. جی. I have to fight nail and tooth. ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. But you're fighting for peace in the end. Fighting for peace. جو الٹیمیٹ گول ہے وہ پیس ہے، وہ جنگ نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ اتنی سی بات ہے. فیض صاحب کے مخالفین کو جب وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. میرے خیال میں مخالف جو لوگ امن کے دشمن ہیں، جو لوگ کمزور کے خلاف ہیں، جو زوراوری کے حامی ہیں، انہیں اتنی تکلیف میں رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو سر بہت شکریہ، آپ نے یہ وقت نکالا، اور اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکشن. فیض احمد فیض کو سمجھنے میں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو آسانی ہوگی، ان کو شاید سمجھ آئے گا کہ فیض کے وہ کیا حالات تھے جن میں وہ آپریٹ کر رہے تھے، ان کے اوپر جو تنقید ہے ان کے اوپر. اور بہت سارے لوگوں کو فیض احمد فیض کی نظموں کے بارے میں علم ہوگا، لیکن فیض احمد فیض کون تھے وہ شاید آج آپ کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. وجہ صاحب بہت بہت شکریہ، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے. علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.